الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. اے ایمان والو، نیک کام میں خرچ کیا کرو، عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے اور اس میں سے جو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. ردی نکارہ چیز کی طرف نیت مت لے جایا کرو کہ اس میں سے خرچ کرو، حالانکہ تم کبھی اس کے لینے والی نہیں مگر چشم پوشی کر جاؤ تو اور بات ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. یقین رکھو اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، تعریف کے لائق ہیں. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تم کو محتاجی سے ڈراتا ہے. ویأمرکم بالفحشاء، اور تم کو بری بات یعنی بخل کا مشورہ دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا. واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تلقین کی ہے کہ نیک کام میں خرچ کیا کرو. السخی حبیب اللہ. سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے. اور بخیل آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے. السخی حبیب اللہ. سخی آدمی اللہ کا پیارا ہوتا ہے. تو خرچ کرنا کافی نہیں، نیک کاموں میں خرچ کیا کرو. نیک کاموں میں خرچ کیا کرو جس میں اللہ کی رضا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، ورنہ نرا خرچ تو بسا اوقات وبال بنتا ہے. تو فرمایا کہ نیک کاموں میں خرچ کیا کرو اور اپنا عمدہ مال خرچ کیا کرو. جو تم نے ملازمت سے کمایا، تجارت سے کمایا، میراث سے کمایا، یا اللہ نے تمہیں زمین سے دیا، معدنیات سے، باغبانی سے، زراعت سے، جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے عمدہ مال، اچھا مال خرچ کیا کرو. نکارہ مال، ناقص مال، ردی مال، اس کا ارادہ نہ کرو، اس کا ارادہ نہ کرو. اور یہ تم تو خود بھی لینا اسے تمہیں ناگوار ہوتا ہے. ایسا مال تو تمہیں خود بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی تمہیں ہدیے میں دے، کوئی تمہیں بدلے میں دے، کوئی تمہیں معاوضے میں دے. نکارہ، ناقص، ردی، تو وہ ذات جو تعریف کے لائق ہے، تو پھر یہ چیز اس کی شایان شان کیسے ہے؟ جب تم اس کے راستے میں خرچ کر رہے ہو تو پھر اس کے راستے میں بڑھیا مال خرچ کرو، عمدہ مال خرچ کرو. تو ایمان والوں کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کے راستے میں نیک کام میں خوب خرچ کیا کرو اور اپنے کمائی کے عمدہ مال خرچ کیا کرو. اور جو اللہ نے تمہیں زمین سے دیا، کمائی سے دیا، اور ردی مال کی نیت نہ کیا کرو اور تم خود بھی اسے لینا پسند نہیں کرتے. ہاں یہ کہ تم چشم پوشی کر لو اور اس کو درگزر کر دو. اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں، وہ تمہارے صدقہ اور خیرات کا محتاج تو نہیں. تو جب وہ ذات محتاج ہی نہیں ہے، تمہیں نوازنے کے لیے یہ حکم دیا ہے، تو پھر بڑھیا مال خرچ کرو. اور وہ بڑی تعریف والی ذات ہے. شیطان تمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے فقر کا کم ہو جائے گا، تھوڑا رہ جائے گا، اتنی اور کمی آ جائے گی. فرمایا یہ بخل کا وسوسہ شیطان کی طرف سے.
یعنی اس بخل کی مذمت کا ایک زبردست انداز ہے کہ یہ بری عادت شیطان کی طرف سے، اور شیطان تو برائی ہی کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فحش کہتے ہیں بری عادت کو، اور ان بری عادتوں میں ایک بدترین عادت ہے بخل۔ بری عادتوں میں ایک بدترین بری عادت ہے بخل۔ تو فرمایا شیطان وسوسے ڈالتا ہے تمہارے دلوں میں فقر کا کہ کم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں بڑھ جائے گا، اللہ کریم تو کہتے ہیں بڑھ جائے گا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، بڑھ جائے گا۔ رزق کے اضافے کا ایک یقینی سبب اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ خیرات ہے۔ رزق کے بڑھنے کا ایک یقینی سبب، دکان بڑھ جائے تو ضروری نہیں کہ رزق بڑھ جائے، ڈگری گریڈ بڑھ جائے، عہدہ بڑھ جائے تو ضروری نہیں کہ رزق بھی بڑھ جائے، زمین کی زراعت بڑھ جائے ضروری نہیں کہ رزق بھی بڑھ جائے۔ ہو سکتا ہے آدمی اس کا چوکیدار رہ جائے اور وہ اس کو رزق کام میں نہ آئے، لیکن صدقہ اور خیرات سے رزق کا بڑھنا یہ یقینی ہے، اور یہ کوئی تجربے کی بات نہیں ہے، یہ وحی کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اس سے صدقہ اور خیرات سے مال بڑھتا ہے۔ تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، کم ہو جائے گا، تھوڑا رہ جائے گا، اور یہ بری عادت تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے، اور اللہ کریم تمہیں حکم دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں کہ اس سے تو بڑھتا ہے مال، اس سے مال بھی بڑھتا ہے، اور تم اس بری عادت سے بھی محفوظ رہنے لگتے ہو۔ بخل، کنجوسی، اس بری عادت سے بھی محفوظ رہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کے ماننے والے اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والے اللہ کی بات کو مانیں کہ وہ ذات کا وعدہ ہے کہ مال بڑھتا ہے، اور فرمایا واللہ یعدکم مغفرہ، اور اس صدقہ خیرات سے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ جس طرح صدقہ خیرات سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور صدقہ خیرات سے جس طرح اللہ کا وعدہ ہے کہ مال بڑھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات سے خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً صدقہ بھی دے دو، تاکہ اللہ کا غصہ جو ہے اس سے ٹھنڈا ہو جائے، جو اللہ کی ناراضگی ہے وہ ختم ہو جائے۔ توبہ کی قبولیت کا ایک ادب یہ بھی ہے، ہاں توبہ کی قبولیت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ استغفار بھی، ندامت بھی، صدقہ بھی دے دو، تاکہ اس کا کہیں زندگی میں ریئیکشن نہ آ جائے، کہیں اس گناہ کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آ جائے، کہیں اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا غضب متوجہ نہ ہو، صدقہ دے دو فوراً۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس سے بلائیں ٹلتی، بلائیں ٹلتی، اور آپ فرمایا کرتے تھے وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ آج مسلمانوں کو یقین کم ہو گیا نا، ڈاکٹر کو فیس دے گا ₹1,00,000، اللہ کے راستے میں دے گا مریل بکرا ₹5,000 کا، اور یقین جانے جتنا ڈاکٹر کو دے رہا ہے اتنا ہی اللہ کے راستے میں دے دے، انشاءاللہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن ادھر یقین ہے، اچھا ڈاکٹر ہے، اچھا ڈاکٹر تشخیص اچھی کرتا ہے، علاج اچھا کرتا ہے، $1,00,000 دے دے گا، اور اللہ کے راستے میں ₹5,000 کا بکرا۔ اور وعدہ اللہ کی طرف سے ہے، صدقے میں شفا ہے، صدقے سے بیماریاں ٹلتی ہیں، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، لیکن یقین کمزور ہے، اندر آتی نہیں یہ بات، ادھر تو آتی ہے ادھر نہیں آتی۔ تو جس قدر اللہ کے وعدوں پہ اعتماد اور یقین ہوگا اتنا ہی اس کی زندگی میں ثمرات بھی دیکھے گا، اتنا ہی اس کی زندگی میں، بات تو سچی ہے لیکن میری زندگی میں وہ کیسے ہے؟ جتنا یقین ہے، جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ اعتماد ہے۔
یقین کے بقدر فیصلے ہیں، تو پورا یقین ہو جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو سچ کہا ہے، سچ کہا ہے۔ دوا بھی لیں، بیماری کا علاج بھی کرائیں، لیکن شفا تو اس نے دینی ہے، حکم تو اس کا چلے گا، فیصلہ تو اسی کا ہے۔ وہ چاہ لے سبحان اللہ کسی دوائی کے اندر بھی شفا رکھ دے، اور کسی بھی معالج میں اللہ اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دے، نہ چاہے ساری دنیا جاتا رہے، کچھ نہیں ملتی۔ تو یقین ہو، اور وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِصَدَقَةٍ، صدقے سے علاج، صدقے سے شفا۔ تو اللہ کریم کہہ رہا ہے کہ شیطان دلوں میں بخل ڈالتا ہے، محتاجی دکھاتا ہے، کمی دکھاتا ہے، اور اللہ تو اس پہ فیصلے کرتے ہیں مغفرت کے، اور اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ وہ تو تمہیں اور زیادہ دیں گے، وہ تمہیں اور دیں گے، اور اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، واللہ واسع، اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے، اور وہ علیم ذات ہے۔ تم چپکے سے دو، اندھیرے میں دو، اکیلے میں دو، وہ تمہارا اخلاص بھی جانتے ہیں، تمہارا خرچ کرنا بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں پہ یقین اور اعتماد نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔